طور پہ عوامی مسائل کا ہمیں ادراک بھی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معیشت کو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات بھی لینے ہوں گے اور ہر دن اس کا ریویو بھی لینا ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان نے آتے ہی جو معیشت کے حوالے سے اپنا ایجنڈا دیا اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے حکومتی اخراجات کو کم کرنا ہو، وہ چاہے نجکاری کے معاملات ہوں کہ جو بہت زیادہ خسارے میں ہمارے کچھ قومی ادارے ہیں ان کی نجکاری کا معاملہ ہے، اس کو بھی انہوں نے بڑی سنجیدگی سے آتے ہی اس کو ٹیک اپ کیا۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں وہ ایف بی آر کی تنظیم نو ہے، ٹیکس اصلاحات ہیں کہ کس طریقے سے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے اور غریب آدمی پہ کم سے کم بوجھ ڈلے، اور ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ ٹیکس دینے کی جو صلاحیت رکھتی ہے، جن کے پاس یہ سکت موجود ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں مزید کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی کے حوالے سے کوئی دن نہیں گزرتا کہ وزیر اعظم صاحب کوئی میٹنگ نہ کریں، اور آپ دیکھیں کہ جو بین الاقوامی مالیاتی جریدے ہیں، بلومبرگ ہے، انہوں نے وزیر خزانہ کی تعیناتی کو بھی ایک مثبت قدم قرار دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ جو معیشت کو درپیش مسائل ہیں ان کو اصلاحات کے ذریعے حل کریں۔ تو حکومت کی ترجیح بالکل کلیئر ہے، سیاسی استحکام جو ہے اس کے نتیجے میں ہی معاشی استحکام آتا ہے، اور اس پہ بھرپور کام ہو رہا ہے، محنت کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ قومی یکجہتی کے حوالے سے آج آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کو میں نے زحمت دی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کل 7 شہادتیں ہوئیں، اور بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے، ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، پاک فوج کے جوانوں نے، افسران نے اس میں جام شہادت نوش کیا، اور آپ دیکھیں کہ جو اس میں ایک کپتان 23 سالہ کپتان شہید ہوئے ہیں، کیپٹن محمد بدر جن کا نام ہے، وہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس گھر پہ کیا گزری ہوگی کہ جب وہ جستے خاکی وہاں پہ لایا گیا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے جاری ہے، اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، پاک فوج کے جوانوں افسران نے، پولیس نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، پاکستانی شہریوں نے، پاکستانی سیاستدانوں نے، افسران نے، اور یہ قربانیوں کی وجہ سے ہی یہ ملک آج قائم و دائم ہے، یہ ملک محفوظ ہے۔ کہ اس ملک جب یہ بنا تھا تب بھی جو ہجرت ہوئی کتنے لاکھ لوگ شہید ہوئے، آج بھی اس ملک کے دفاع کے لیے لوگ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو کل وزیرستان میں واقعہ ہوا، ان شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مگر چند شر پسند عناصر آپ دیکھیں کہ میں یہ انسان الفاظ ادا کرتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتا ہے کہ جب یہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی کا جستے خاکی لایا گیا ہوگا، 23 سال کیا عمر ہوتی ہے، اتنی بڑی قربانی اس گھر نے، اس خاندان نے دی ہے، 5 جوان ہیں ان کے خاندانوں نے دی ہے، ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہیں کراچی سے، ان کے خاندان پہ کیا گزری ہوگی، 39 سال ان کی عمر ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ مگر کل بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک سیاسی جماعت جس کے ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز
اور تضحیک آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی، میں آج اس کی بھی مذمت کرنے آیا ہوں۔ کل رات ان شہداء کا نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، اور سوشل میڈیا پر ماضی میں بھی لسبیلا کا ہیلی کاپٹر کریش ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی شہداء کی قربانیوں کی توہین کی گئی تھی، مذاق اڑایا گیا تھا۔ کل بھی یہی ہوا، اور میرے پاس کچھ ایویڈنس بھی موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس ایویڈنس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے، وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے جنہوں نے یہ توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین چلائی۔ دیکھیے، شہادت سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی اپنی جان سے جائے، جان وطن پہ وار دے، وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اس کا خاندان پوری عمر اس غم میں رہتا ہے، اس رنج میں رہتا ہے، وہ غم کبھی مٹتا نہیں ہے۔ جب بھی میں دیکھتا ہوں شہداء کی مائیں، جب بھی 23 مارچ آتا ہے، 6 ستمبر آتا ہے، 14 اگست آتا ہے، کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے کہ جب ہم اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو ان ماؤں کی، ان بہنوں کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اپنے پیاروں کی یاد میں۔ تو یہ کام کرنے والے لوگ ہمارے میں سے نہیں ہیں، یہ تو ملک دشمن ایجنڈا ہے جس پہ یہ کاربند ہیں کہ آپ شہداء کی قربانیوں کو تضحیک کا، توہین کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ میں یہ ہمت جرت کہاں سے آتی ہے؟ سیاست بعد کی بات ہے، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم پاکستان سے ہیں، اور پاکستان نے انشاءاللہ تعالی تا قیامت قائم و دائم رہنا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ ملک ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ملک ہے تو سیاستدان ہیں، تو یہ ملک سب سے پہلے ہے۔ میں آپ کو چند ایویڈنسز دکھانا چاہتا ہوں، جس کے ساؤنڈ بند کر کے چلا دیں جی اس کو پلیز، جس کے اندر یہ اکاؤنٹ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ کون سے اکاؤنٹ تھے جن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ایک پیروڈی اکاؤنٹ ISPR کا بنایا گیا۔ اس کو چلائیں جی ذرا پلیز، اور ایک پیروڈی اکاؤنٹ بنا کر شہداء کی قربانیوں کو تضحیک کا، توہین کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پہلے بھی یہ اکاؤنٹ یہ کام کرتے رہے ہیں، اور یہ کام آج بھی جاری ہے۔ اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے یہ کل جو شہید ہوئے ہیں، اور یہ پیچھے اکاؤنٹس کے اوپر آپ یہ فوٹوز بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے اکاؤنٹس جن پہ عمران خان صاحب کی تصویریں آویزاں ہیں، جس پہ تحریک انصاف کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کل جو شہداء کے خلاف کیمپین چلائی ہے، یہ ناقابل قبول ہے، ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اور ہم جو ذمہ داران ہیں، جنہوں نے قوم کے بھی جذبات مجروح کیے، جنہوں نے ان شہداء کے ورثاء کے بھی جذبات مجروح کیے، ان کی قربانیوں کا مذاق اڑا کے ان کی شناخت کی جا رہی ہے، اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ سیاسی تنقید کریں، یہ دیکھیں، آپ سارے اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی شناخت کی جا چکی ہے۔ اور جس طریقے سے یہ توہین آمیز، تضحیک آمیز معاملات چل رہے ہیں، ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اکاؤنٹس کو رپورٹ بھی کیا گیا، مگر انفارچونیٹلی یہ اکاؤنٹس ابھی بھی آپریشنل ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں، یہ باقاعدہ ان اکاؤنٹس کو رپورٹ کیا گیا کہ یہ شہداء کی توہین میں ملوث ہیں، یہ ہماری ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آپ سیاسی تنقید 100 دفعہ کریں، میری جماعت پہ کریں، مجھ پہ کریں، آپ باقی سیاسی جماعتوں پہ کریں، مگر یار خدارا، شہداء کی تو کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، کل یہ کیپٹن صاحب، یہ کرنل صاحب شہید ہوئے ہیں، کیپٹن احمد بدر، اور یہ لسبیلا والا آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب اس میں شہید ہوئے تھے، تب بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ کیمپین چلائی۔ اور ہمارے کچھ جو پاکستان مخالف لابی ہے بارڈر کے پار، وہاں سے بھی لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا۔ تو آپ یہ کام نہ کریں کہ جو پاکستان مخالف ایجنڈا ہے، ملکی مفاد کے خلاف ایجنڈا ہے، آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔
یہ انتہائی قابل مذمت ہے. شہداء تو ہمارے سروں کا تاج ہے, ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, ہماری حفاظت کی ضمانت ہیں, ہماری بقا کی ضمانت ہیں. جو خون اس پاک دھرتی پہ گرتا ہے, جو قربانی دی جاتی ہے, وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. تو یہ لسبیرا والا آپ نے دیکھا, یہ اس وقت کیمپین چلائی گئی اور پاکستان دشمن قوتوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا. تو میں گزارش یہ کرنے آیا ہوں کہ خدا را قومی یکجہتی کے لیے, قومی سلامتی کے لیے ہم اکٹھے ہوں, اور کچھ چیزیں ہیں جو لائنیں پار نہیں ہونی چاہیے, کچھ ریڈ لائن ہیں جو کراس نہیں ہونی چاہیے. سیاسی تنقید ضرور کریں, تنقید برائے تنقید نہ کریں, تنقید برائے اصلاح ضرور کریں, مگر میں یہ حکومت پاکستان کی طرف سے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں کہ شہداء کی تضحیک اور توہین قابل قبول نہیں ہے. اور جو ذمہ داران ہیں جو ایسے موقعوں پر بھی اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر, اپنے لیڈر کی انا کی تسکین کی خاطر اس طرح کے گنہونے اور اس طرح کی مکروہ کیمپین چلاتے ہیں, اس طرح کی کبھی حرکتیں کرتے ہیں, ان کی شناخت کی جائے گی اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. دیکھیں, سوشل میڈیا کو ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے. آپ اگر ملکی مفاد کے خلاف استعمال کریں گے, ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کریں گے, شہداء کی قربانیوں کو توہین کا, تضحیک کا نشانہ بنائیں گے, تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں, اکاؤنٹ سب کے سامنے ہیں, ان کی شناخت ہوگی اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. میک نو مسٹیک, اس میں بالکل 100% کلیئرٹی ہے. سیاسی تنقید بالکل ضرور کریں, مگر یہ کام نہ کریں جس سے ملکی دفاع کو, ملکی بقا کو نقصان پہنچے. آپ نے پہلے بھی کیا, 9 مئی کو آپ نے جو حملے کیے وہ ایک ایجنڈے کے تحت کیے. آپ نے IMF کو خطوط لکھے, ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے لکھے. آپ نے ملکی دفاع کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے GSP+ سٹیٹس کے حوالے سے جو کارروائی 2-3 دن پہلے کی, اب اس پہ آپ معذرت خواہ ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. کل بانی چیئرمین PTI نے کہا جی وہ نعرے غلط لگے IMF کی بلڈنگ کے باہر, مظاہرہ ٹھیک تھا. یہ کام نہ کریں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا یہ مشن ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو, اور آپ کہتے رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے فضل سے سنجیدگی سے معیشت کی اصلاحات پہ, معیشت کی بحالی پہ کام ہو رہا ہے, اور لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا ہمارا مشن ہے. آپ پہلے کہتے تھے امریکی سازش ہے, اور اب آپ امریکہ میں IMF کی بلڈنگ کے باہر فٹ پاتھوں پہ افطاریاں کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج پاکستان میں آ کے کریں نا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ IMF کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں بیرون ملک رہ کے. تو یہ جو IMF کے حوالے سے خطوط دیکھے جا رہے ہیں, میں چاہتا ہوں تحریک انصاف کو میں کہتا ہوں آپ کھل کے مذمت کریں لوگوں کی جنہوں نے IMF کی بلڈنگ کے باہر مظاہرہ کیا. آپ کھل کے مذمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے GSP+ سٹیٹس کے حوالے سے آن لائن پٹیشنز کی. آپ کھل کے مذمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے شہداء کی قربانیوں کو توہین اور تضحیک کا نشانہ بنایا. آپ کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں, ہماری سیاست اپنی اپنی ہے, مگر ہماری جنگ پاکستان کے خلاف, پاکستان کے مفاد کے خلاف, پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہیں ہے. تو یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑانے والوں کی یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں, اور سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور ہمیں قومی ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم صاحب نے میثاق مفاہمت کی بات کی, وہ کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ ہم اپوزیشن کے دور میں جب بدترین سیاسی انتقام کا ہم نشانہ بن رہے تھے, ہم نے تب بھی کہا تھا کہ میثاق معیشت کریں. تب کی ہوتی تو آج حالات بہت بہتر ہوتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آہنگی کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں, اتفاق سلوک کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں. اور اس میں معیشت کی بحالی شامل ہے, اس میں عوام کے مسائل شامل ہے. دیکھیں نا, اس میں پاکستان کا مفاد ہے, پاکستانی شہریوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کا معاملہ ہے, ان کی فلاح و بہبود کا معاملہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ملک پاکستان, اس کی سالمیت, اس کے دفاع کے خلاف ہیں, یہ ناقابل قبول ہیں. اس کی تمام سیاسی جماعتیں مذمت کریں اور آئیں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ جو اکاؤنٹ ایک بنا کر جو ہے وہ کمپین چلائی جا رہی ہے,
ایک تو یہ بتائیے کہ پاکستان سے چلائی جا رہی ہے یا بیرون ملک سے چلائی جا رہی ہے؟ اگر پاکستان سے چلائی جا رہی ہے تو ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ کیا یہ تمام آپ کے جو ادارے ہیں ان کی پہنچ سے دور ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے بہت سارے اکاؤنٹس بیرون ملک سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں، مگر ان اکاؤنٹس کے آگے کچھ فالوورز یہاں بھی موجود ہیں. وہ لوگ جو ان اکاؤنٹس کی سہولت کاری کرتے ہیں، ان کو مدد دیتے ہیں، وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. بہت سارے اکاؤنٹس پاکستان سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں. اس کا قانونی طریقہ یہ تھا کہ جس پلیٹ فارم پہ بھی یہ پوسٹیں کی جا رہی ہیں اس پلیٹ فارم پہ ان کو رپورٹ کیا جائے اور رپورٹ کروا کے بند کروایا جائے. مگر وہ رپورٹ کرنے کے باوجود ان کو بند کرنے میں ان پلیٹ فارمز نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. جو پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں، جو بیرون ملک موجود ہیں، ان کی ایک باقاعدہ فہرست تیار ہوگی اور یہ بالکل نو گو ایریا ہے. لیٹس بی کلیئر. تو جو بھی قانونی کارروائی ہم کر سکیں وہ عمل میں لائی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی سازش کے تحت اس طرح کی کیمپین لانچ کی جاتی ہے، کیا آپ ان لوگوں کو بھی وہ کریں گے کہ آئندہ اس طرح حرکت نہ کریں کہ جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، کیا فالوورز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جو ایسے اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جہاں پہ فالو کیا جائے گا تو پھر وہ جہاں پہ وائرل ہوگی چیز، اگر نہیں ہے تو پھر جہاں پہ وائرل نہیں ہوگی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی منشا یہی ہے کہ جس کا جتنا جرم ہے قانون کے مطابق اتنی اس کی سزا ہے. فالو کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا جرم ہے، مگر اگر آپ نے اس پہ کامنٹ کیا ہے، اس کو فردر پروموٹ کیا ہے، اس کو ڈسیمنیٹ کیا ہے، مزید لوگوں تک پہنچایا ہے، تو یہ بڑا افسوسناک ہے. اس ملک کی خاطر کم از کم کچھ چیزیں تو چھوڑ دیں جس کو ہم سیاست کی نظر نہ کریں. تو قانون کے مطابق جو قانون اجازت دیتا ہے وہی کارروائی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ عمل میں لائیں گے. دوسرا یہ بات یہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی فوج کے خلاف نعرے لگتے رہے ہیں، پھر آپ نے اور ان میں کیا فرق؟ فرق یہ ہے میرے بھائی کہ اس ملک میں لوگ پھانسیاں چڑھ گئے، جلا وطنیاں کاٹی، لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، قیدیں کاٹی، قلعے کاٹے. تنقید برائے اصلاح ضرور لوگوں نے کی. 9 مئی جیسے حملے کسی نے نہیں کیے، کسی شہید کا کسی نے مذاق نہیں اڑایا. فرق یہ ہے کہ ہمارا جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو کا، وہ آپ کے سامنے ہے. ہم تو کہتے تھے نیوٹرلٹی آ جائے، اور وہ پھر میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اپریل میں کیا ہوا اور خان صاحب نے کیا کیا، مگر بات صرف اتنی ہے کہ کچھ لائنز کراس نہیں ہونی چاہیے. آزادی اظہار رائے کا حق موجود ہے، تنقید برائے اصلاح ضرور ہو سکتی ہے، مگر اگر شہیدوں کے خون کا مذاق اڑایا جائے گا اس کی اجازت نہیں ہے. 9 مئی جیسے حملوں کی اجازت نہیں ہے. کسی اور سیاسی جماعت نے یہ نہیں کیا جو انہوں نے کیا. جی ایسے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اب تک جو ہے کئی لوگوں کی گرفتاریاں بھی کی گئی، لیکن سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے تو آپ کس وقت کا انتظار کر رہی ہے حکومت کہ کس لمٹ کا انتظار کر رہی ہے کہ اس حد تک اس کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے گا؟ کیونکہ ایسے پیجز تو مسلسل بن رہے ہیں اور کارٹونز بھی بن رہے ہیں، اس طرح کے پہلے بھی پیجز ہمارے نوٹس سے. دیکھیں مجھے تو ابھی وزارت اطلاعات کا چارج یہ 4-5 دن ہوئے ہیں، بہت چیزیں میرے ذمہ لگائی جا رہی جو میرے ذمہ نہیں ہیں. کوئی بات نہیں، ہم عوامی نمائندے ہیں، عوام کا ووٹ لے کے ہیں، ہر چیز کے لیے جواب دیں ہیں، ہر چیز کے لیے جواب دیں اور جواب دیں گے اور فراخ دلی سے دیں گے، خندہ پیشانی سے دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو ریڈ لائنز کراس کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف آپ دیکھیں گے جلد کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور اس پہ کوئی رعایت نہیں ہے. اب دیکھیں نا 9 مئی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین آج پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں جی کسی طریقے سے ان کو ریلیف دیا جائے. اب جو لوگ اندر جا کے جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے، توڑ پھوڑ کر رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، اب مجھے بتائیے جن کے خلاف CCTV فوٹیج موجود ہے اب وہ کسی رعایت کے مستحق تو نہیں ہے. تو ہم اب اس پہ باقاعدہ ایک حکمت عملی لے کے آئیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اداروں کی نگرانی کے حوالے سے خصوصاً PIA کے جو ہے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور آپ کی مطلب وہ ایک پیج میں کیونکہ شیری رحمان میں نے دیکھا بیان ان کا. آپ کس طرح جو مداخلت ہوگی؟ دیکھیں کل جو شیری رحمان صاحبہ کا بیان تھا وہ PIA کی نجکاری کے خلاف نہیں تھا. انہوں نے اس کا ماڈل ایک مختلف پیش کیا. انہوں نے کہا اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیا جائے، یعنی سرکار جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت داری کے ساتھ PIA کو اس کے کچھ شیئرز کو آؤٹ سورس کرے، پوری نجکاری نہ کرے. 49% جو ہے وہ شیئرز نجی سیکٹر کے پاس ہوں اور 51% حکومت کے پاس ہوں. تو انہوں نے اس کا ایک ماڈل پیش کیا ہے
یہ ایک اچھی ڈبیٹ ہے, بالکل ہونی چاہیے, مگر ہم نے تمام جو کاغذی کارروائی ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے, اور یہ شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت میں نجکاری کا معاملہ شروع ہو چکا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس پہ آن بورڈ کریں گے اور یہ اچھے طریقے سے نجکاری کا معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. لاسٹ کوشچن. کیا سیاسی جماعت کے ذریعے سے آپ اسے ایک چیز کی حق میں ہیں, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو وہ ایک سیاسی کارروائی نظر آتی ہے, یہ ادارے نہیں اپنی کوئی کارروائی کر سکتے اس حوالے سے؟ دیکھیے قانون میں کارروائی جو ہے وہ ایف آئی اے کا سائبر ونگ ہے وہ کر سکتا ہے, اور سائبر لاز اس پہ موجود ہیں, مگر میں جو آپ نے اصل سوال کیا, دیکھیں بطور سیاسی جماعت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک چارٹر کرنا ہوگا بیٹھ کے سوشل میڈیا کے حوالے سے. اس میں خواتین کے خلاف جو کیمپینیں چلتی ہیں, گالم گلوچ کی, بد اخلاقی کی, جو لوگوں پہ جھوٹے بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں, جو ریڈ لائنز کراس ہوتی ہیں, جو گالم گلوچ ہے, بد اخلاقی ہے, یہ ہم اپنے آپ پہ لاگو کریں. اسٹیٹ کا کام نہیں ہوتا اس کو ریگولیٹ کرنا, ہم نہیں کریں گے تو پھر اسٹیٹ ریگولیٹ کرے گی. مگر کاش ہم بیٹھ جائیں, کیونکہ کچھ اب آج کل معاملہ شروع ہو گیا, ملک سے باہر بیٹھے کچھ ہمارے اینکر, کچھ صحافی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ صبح اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار آج پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کس طرح کریش کریں, آج پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے روکیں. یہ خان نہیں ہے نا, تو یہ پاکستان تو نہیں چلنا چاہیے خان کے بغیر. یہ صبح سوچ ہوتی ہے, کافی پی رہے ہوتے ہیں اسٹار بکس کی باہر بیٹھ کے ٹھنڈی ہواؤں میں, آئے نا ادھر آ کے رہے پاکستان کے اندر, دیکھیے کیا حالات ہیں, اس ملک میں کنٹریبیوٹ کریں. جی 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 بالکل. لیکن جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جو اس کے اندر ملوث کچھ کارکنان تھے اور کچھ نہیں تھے, صرف محض ان کی سیاسی جماعت کی وجہ سے ساتھ وابستگی کی وجہ سے پولیس ان کے گھروں کے اندر گھسی, توڑ پھوڑ کی گئی, ماؤں بہنوں کی حصوں کے اوپر ہاتھ بھی ڈالا گیا. ابھی آپ نے ایک نئی لسٹ کا جو ہے وہ اندیا دیا ہے, تو کیا ہم اب یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ نئی ویو جو 9 مئی کے بعد چلی تھی اور لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ چادر اس کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا تھا, دوبارہ وہی ہوگا؟ ہمارے ایک ایم پی ہیں سلمان خالد بٹ صاحب, گجرانوالہ سے, قومی بٹ ان کو کہتے ہیں. ان کی والدہ دنیا سے جا چکی ہیں, کیونکہ شہزاد اکبر کے کہنے پہ ان کے گھر ریڈ کیا گیا تھا. وہ 9 مئی میں نہیں تھے میرے بھائی, نہ میں 9 مئی میں تھا کہ جب میرے گھر کا دروازہ توڑا گیا تھا رات کے 12 بجے. وہ صرف شہزاد اکبر کا آرڈر تھا. آج کہاں ہے شہزاد اکبر؟ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے, ہم نے واویلا نہیں کیا, ہم روئے نہیں, ہم نے صبر حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا.